عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے کہ جو بہت امپورٹنٹ اس معنی میں عقیدہ ہے کہ ہم جو کچھ یہاں اعتقاد رکھتے ہیں یا عمل صالح کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو عقیدہ آخرت پر یہ گفتگو ہے، اور اس کا جو محور اور مرکز ہے ساری گفتگو کا وہ ہے کہ اس عقیدے کے پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور ہمارا مسلمانوں کا تو الحمدللہ اس بارے میں جو اعتقاد ہے وہ اعتقاد حقہ ہے۔ جو عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے ان کا جو عقیدہ اس بارے میں ہے وہ چونکہ درست نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے قرآن کریم کے جو دلائل ہیں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان دلائل کو عام کریں تاکہ وہ کسی کے لیے رہنمائی کا سبب بن سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات کے لیے اور اپنے کلام کے لیے اور قیامت کے لیے حق کے ساتھ کہ یہ سب کچھ حق ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ اور اس کے ساتھ دیگر آیات آج کے موضوع میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن کریم میں قیامت کے لیے حق کا لفظ آیا، وہاں پر بیان ہے کہ وہ یقینی ہوگی، وہاں پر ان آیات کا اسی حساب سے بیان کر دیا جاتا ہے اس کے سیاق و سباق میں کہ وہاں حق کا کیا مطلب ہے۔ حق کے مقابلے میں یعنی قیامت کا آنا حق ہے، اس کے مقابلے میں سورہ مومنون کے اندر عبث کا لفظ آیا ہے کہ قیامت حق ہے اور یہ زندگی عبث نہیں ہے۔ یہاں پر عبث کا مقابل حق ہے اور اللہ تعالیٰ بھی عبث کے مقابلے میں حق ہے، اور تعالیٰ بھی فتعالی اللہ الملک الحق، تعالیٰ بھی کہ وہ اس سے پاک ہے، وہ اس سے بلند ہے کہ وہ کسی چیز کو بیکار اور بے فائدہ تخلیق فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کے لوگوں کو اور آج کے لوگ جو ہماری کمیونٹی کے ممبر نہیں ان کی ایک غلط فہمی تھی۔ ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جتنی کائنات ہے بس یہ ویسے ہی بنی ہوئی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کو چل رہی ہے بس، اور انسان بھی کھا پی لیا اور آگے نسل چلا دی اور اپنی جو اس کی طبعی ضروریات ہیں ان کو پورا کر لیا، اور یہی بس زندگی ہے اور اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ نہیں، زمین و آسمان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ کو حق کا معنی ہے اس کا کوئی مقصد ہے، بلا مقصد وہ نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں، اس کی کچھ حقیقت نہیں کہ اس کا کوئی مقصد ہو، تو اس کا قرآن کریم کے اندر مختلف اسالیب کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ وہ کہتے تھے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق باطلا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما بالحق ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار۔ وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ باطل ہے، بس 4 دن کی بات ہے، اس کے بعد ختم، اور اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے یہ کیسے خیال کر لیا کہ تمہیں ویسے ہی پیدا کیا گیا اور تم نے میری طرف واپس نہیں آنا۔ اس کے بعد فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، اللہ حق ہے اور وہ بادشاہ ہے اور وہ سچا بادشاہ ہے، اور وہی ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ملک نہیں ہے، اور اس کے سوا حق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ بھی وہی، ملک بھی وہی اور حق بھی وہی۔ اور رب العرش الکریم، اور وہ رب ہے عرش کریم کا۔ یہاں پر رب العرش الکریم کا ترجمہ بس اتنا ہی ہے کہ وہ عرش کریم کا رب ہے۔ اگر میں نے اس کا ترجمہ شروع کر دیا تو آگے موضوع جو ہے نا وہ رہ جائے گا۔ اب ہم یہاں یہ دیکھیں کہ جب یہ فرمایا گیا کہ تم عبث نہیں ہو، فضول، بے فائدہ، بیکار تمہیں نہیں پیدا کیا گیا، تو یہاں تاریخ کی صورت میں دیکھیں تو اس وقت کی جو کمیونٹی تھی وہ کیا کہہ رہے تھے۔ تو قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیان آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کھانا پینا سونا، بچے پیدا کرنا اور ہیپی لائف، پاس دا ہیپی لائف، یہی ہے، اور یہ اس وقت کی بات نہیں، آج بھی ہے، اور اس کا کوئی مقصد نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ان کے خیالات تھے نا ان کی تصحیح فرمائی کہ نہیں، تمہارا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ تو یہاں جو عبث کا لفظ آیا ہے کہ تمہیں عبث نہیں پیدا کیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو عبث سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کے ان خیالات کی تصحیح فرمائی گئی، غلط خیالات جو تھے ان کی تصحیح فرمائی گئی۔ اب اس کے بعد آتا ہے فتعالی اللہ الملک الحق، اور اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے اس چیز سے۔ اب یہاں پر فتعالی کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ نا جو پچھلے الفاظ گزرے ہیں جس کو میں کہا کرتا ہوں نا جوڑ کر کے قرآن شریف کو پڑھیں، تو اس میں
قرآن جو ہے وہ اپنا حسن اور بے نقاب کرتا ہے، وہ اپنے حسن کو آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اس سے بلند ہے۔ اب اس سے بلند ہے، جب پوری سورت کو دیکھیں تو یہاں فتعالی یہ سورت کے آخر میں آیا ہے، تو یہاں بالکل وہ جو پیچھے باتیں وہ کہہ رہے ہیں، فرمایا گیا کہ ان سے وہ بلند ہے۔ جو سورہ مومنون کا جو آخری رکوع ہے اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں ان سے فرمایا گیا کہ اس سے وہ بلند و بالا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون۔ تو وہ پیچھے بھی تعالی آیا ہے، سبحان بھی آیا ہے، تو تعالی کا مطلب ہے کہ وہ ان چیزوں سے بلند و بالا ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے جو تم نے عقیدہ اس کے بارے میں خیال کیا ہوا ہے۔ اس لیے علامہ قرطبی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تعالی آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہتے ہیں آئے تنزہ وتقدس اللہ الملک الحق عن الاولاد والشرکاء والانداد وان ان یخلق شیئا عبثا او سفہا لانہ الحکیم۔ کیا بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعالیٰ کا یہاں مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے بلند و بالا ہے، وہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے جو تم نے اس کے بارے میں ایک عقیدہ بنا رکھا ہے۔ وہ عقیدہ کون سا ہے، وہ میں نے آیت کی تلاوت کر دی ہے۔ وہ جو عقیدہ تھا ان کا اس کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، وہ کیا ہے کہ تم نے اس کو کمزور سمجھا ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے تم نے سمجھا ہے کہ اس کی اولاد ہے، کیونکہ بادشاہ کمزور ہوتا ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ انہوں نے بادشاہ کے اوپر قیاس کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کو کہ وہ بادشاہ بھی کمزور ہوتا ہے، پورے ملک کو کنٹرول کرنے کے لیے تنہا تو نہیں وہ کچھ کر سکتا، اس کی فیملی ہوتی ہے، اپنی فیملی کو لوگوں کو وہ گورنر بناتا ہے، بادشاہ بناتا ہے، منسٹرز بناتا ہے، عہدے دیتا ہے، پھر مل ملا کے کام جو ہے نا وہ چلاتے ہیں، اس کے کچھ شریک ہوتے ہیں اور اس کے کچھ پارٹنر ہوتے ہیں۔ تو تعالیٰ کا یہاں پہلا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے صورت میں گزر چکی ہے باتیں، جو تم نے اللہ تعالیٰ کی اولاد، اس کے شریک اور والانداد اور اس کے مد مقابل جو تم نے بنا رکھے ہیں، ای تنزہ و تقدس، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے اور اس کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ وہ محتاج ہو، وہ عاجز ہو اور وہ قادر نہ ہو۔ اور وَأَنْ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا عَبَثًا، اور اس کی شان اس سے بھی بلند ہے۔ اب یہ دیکھیں فتح اعلیٰ ایک لفظ آیا ہے، تو یہاں پر اس کو جوڑ کر کے پڑھیں تو کیسے وہ ایک جو قرآن کی ترتیب اور اس کا حسن ہے نا، وہ موتیوں کی ایک لڑی پروئی ہوئی ہے، وہ کوئی ٹوٹا ہوا موتی نہیں ہے، کوئی بے جا نہیں ہے، نہیں، ایک لڑی موتیوں کی ہے۔ تو اس کے اندر ہے کہا ایک تو وہ اس سے منزہ ہے اس سے، اور دوسرا اس نے تمہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اور اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو یہ پیدا جو اس نے تمہیں کیا ہے اس سے اس کی شان بلند ہے کہ اس کا کوئی کام کرے وہ اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور وہ بے وقوفی کا کام ہو۔ تم جانتے نہیں ہو کہ اس کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے لأنہ الحکیم، وہ حکیم ہے۔ تو حکیم کا تو کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، جب حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا تو پوری انسانیت کی تخلیق کرنا، ان کے لیے اتنے ریسورسز پیدا کر دینا، اور پھر فرمانا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ جتنی چیزوں کو میں نے پیدا کیا ہے، اور وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ رُكُوبُهُمْ فَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان کے اوپر تمہیں کنٹرول دے دیا ہے، قوت، ارادہ، شعور دیا ہے کہ تم ان کو یوزفل بنا سکو، اپنے لیے ہیلپ فل بنا سکو، دوسروں کے لیے ہیلپ فل بنا سکو۔ میں نے تو یہ سارا کیا ہے تمہارے لیے، تمہیں پیدا کیا اور تمہاری ضرورتوں کا بندوبست کیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ میں نے اسے پیدا کیا ہو اور اس کے کھانے پینے کے ریسورسز میں نے مہیا نہ کیے ہوں۔ ایک ہوتا ہے انڈیویجول ان کو عطا کرنا، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ ریسورسز میں نے پیدا کر دیے، اب تمہیں بھی پیدا کیا، ریسورسز بھی پیدا کیے، تو اب تم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ بس عبث ہی ہے، یہ ویسے ہی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور تم نے یہ سوچ لیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جانا نہیں، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ بقول محمد علی باکسر، اس کی کوئی پرائس نہیں ہے۔ ہاں، اس کی پرائس ہے۔ وہ پرائس کیا ہے؟ معرفت ذات خدا بندی اور معرفت ذات مصطفیٰ، معرفت خدا اور معرفت ذات مصطفیٰ، یہ اس کی پرائس ہے۔ اور اس کے شیڈ میں پھر جو تعمیری کام ہے وہ تم کرو، اور نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں کو بچاؤ، اور معرفت کا کنسپٹ جو ہے پہچاننا، اس کی شان عظمت کو جاننا۔ ایک معرفت کا کنسپٹ ہوتا ہے صوفیاء کے ہاں، اولیاء کے ہاں، وہ ایک خاص کنسپٹ ہے۔ اس وقت میں وہ عرض نہیں کر رہا، کیونکہ وہ لفظ وہاں پر عموماً ان کے لیے، اولیاء کرام کے لیے بولتے ہیں، تو شاید
میرے کہنے کا مطلب یہ نہ چلا جائے کہ معرفت کا مطلب ہے کہ تمام کو اولیاء اللہ کی جو مقامات ہیں ان پر فائز ہونا چاہیے، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتے، وہ معرفت یہاں میرا مقصد نہیں ہے۔ یعنی اس کی یہ شان کہ انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے ذرا دیکھے تو صحیح کہ اس کے لیے کیا کیا اس نے پیدا کر دیا، اس کی ضرورتوں کے لیے اٹھا کر نظر دیکھے تو تم نے کیا کیا ہے کہ اس کو عاجز سمجھ لیا ہے، اس کو محتاج سمجھ لیا ہے، اور پھر تم نے اس پر ترس کھایا ہے اللہ پر کہ کل وہ بیچارہ کلّا کر نہیں سکتا، تو تم نے کیا کیا ہے، عن الاولاد والشرکاء والانداد، ترس کھا کے تم نے کہ وہ اکیلا کر نہیں سکتا، اس لیے اس کی اولاد اور شریک اور مددگار اور ہیلپر بنا دیے، اور پھر تم نے یہ غلط فیصلہ کیا، اور پھر تم نے یہ غلط فیصلہ کیا کہ یہ جو اس نے کیا ہے نا، اتنا پیدا بھی کیا، کھانے کے اتنے ارینج کیے، بس یہ ویسے ہی ہے، یہ ویسے ہی ہے، وہ بیوقوف ہے، یہ تم نے ویسے ہی کیسے کہہ دیا، وَأَنْ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا عَبَثًا أَوْ سَفَهًا، یہ ویسے ہی ہے، لِأَنَّهُ الْحَكِيمُ، اس کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو اب تمہارے پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، تمہیں ریسورسز دینے کا بھی کوئی مطلب ہے، اور وہ مطلب کیا ہے، تاکہ تمہیں ظاہر کرے، اور جو اچھے ہیں ان کو وہ اجر دے، اور جو ناکام ہیں ان کے بارے میں دکھائے کہ یہ امتحان میں پورے نہیں اتر سکے۔ ان کے لیے بھی ریسورسز ویسے ہی تھے، عقل، شعور، وہ ساری چیزیں ان کو بھی دی تھی، مگر یہ فیل ہو گئے اور یہ پاس ہو گئے، اس کے لیے وہ قیامت کا میدان قائم کرے۔ اور تم نے کہا کہ یہ ابس ہے، یہ ابس نہیں ہے، وہ خدا سچا، اس کا کلام سچا، وہ حق ہے، قیامت کا آنا حق ہے، یہ کائنات اس معنی میں حق ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہے، مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کو ایک یہاں اپرچونٹی، چانس دیا گیا ہے کہ وہ